أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه قل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله
دیا تو نے اسے مرنے جینا شاباش حسین جبریل اس گھر کا نوکر ہے، اس گھر کا خادم ہے،
بتاؤ جن کے گھر کا خادم جبریل ہو شان کیسی ہوگی؟ مقام کیسا ہوگا؟ چلو لے چلتا ہوں آپ کو محبت کی وادی میں. یہ سنت تو آج سنو. صبح کی نماز میرے تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی. سبحان اللہ. صحابہ نے پڑھی. قاری بھی اعلیٰ تھے، مقتدی بھی اعلیٰ، امام بھی اعلیٰ، پیچھے نمازی بھی اعلیٰ، قرآن بھی اعلیٰ. جس سب میں ابو ہریرہ جیسا کہ پڑھنے والا علی تھا، پڑھنے والا نبی تھا. پڑھنے والا حضرت بلال تھا، پڑھانے والا آمنہ کا نام تھا. اس کے بعد وسلم کی عادت مبارکہ تھی ماں باپ صحابہ کے سامنے چہرہ مبارک دینا. اس دن نہیں ملا، ایسے دعا مانگی. سرکار علی پاک کو بلایا، فرمایا آؤ میرے ساتھ. صحابہ بیٹھے ہو، بیٹھتے فاطمہ پر سرکار تشریف لے گئے اور فرمایا علی دروازے پہ رکنا، جو آئے اس کو اندر نہ آنے دینا، اندر نہ آنے دینا. حضور خیریت؟ فرمایا آج میرا بیٹا حسین پیدا ہوا ہے. آج میرا بیٹا شہزادہ حسین پیدا ہوا ہے. سبحان اللہ. جو بھی آئے دروازے پہ روکنا، اندر نہ آنے دینا، کیونکہ اندر آسمان کے فرشتے مبارک دینے کے لیے لین میں کھڑے ہیں. اندر نہ آنے دینا. علی کھڑے. صدیق سے رہا نہ گیا. صدیق کو پھر جہاں نبی ہے وہاں صدیق ہے، جہاں صدیق ہے وہاں نبی ہے. وہ تو قرآن بھی کہتا ہے دروازے پہ آئے. میرے آقا کدھر ہے؟ فرمایا حضور اندر ہیں. میرے شہزادے حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی ہے. ولادت ہوئی ہے. اللہ اکبر. اور اگلی گل تو سب سن سکتے دو توجہ کرنا. ایک بات سرکار علی پاک نے پڑھا دی، ایک بات پڑھا دی. فرمایا پیارے صدیق اکبر شہزادہ امام حسین پیدا ہوئے ہیں. 4,96,000 فرشتے آئے نے تو مبارک پہ دے دینے. آپ اندر نہ جائیں. صدیق روک گئے، عمر آ گئے. جی جنہیں نام کو حفلہ ہوئے نا وہ پھر دینے لوگ، وہ بھی رک گئے. پوچھا، بتایا شہزادہ ہے، شہزادہ ہے علی پیدا ہوا ہے، شہزادہ ہے فاطمہ پیدا ہوا ہے. رک گئے. پیچھے عثمان آ گئے، ان کو بتایا مبارکباد دی. رک گئے. اور آئے، رک گئے. جب
मुबारक से और जे दी मुबारक देण वास्ते आसमान तो नूरिया ओदी विलादत ते लाखों सलाम करोड़ों सलाम अरबों सलाम। उसके बाद सरकार ने इजाजत दी आओ चलो सिद्दीक को इजाजत दे। सब आते गए और मुबारकबाद देते गए, सारे मुबारक देते गए, हुजूर मुबारक हो गए। ये नवासा अल्लाह पाक ने दिया जी। तो सिद्दीक ने बात को बढ़ाया, हुजूर हमें अली ने रोका था और कहा 4,24,000 फरिश्ते आए। वो मुबारकबाद देने के लिए अंदर थे, इसलिए हमें रोका। सरकार ने फरमाया किसने कहा? किसने कहा? अली। किसने? जब अली तो फिर अली वली के पसीने से फूल बनते हैं। अली नबी के पसीने से फूल बनते हैं। हसनैन वो हैं जो जिनकी सवारी रसूल बनते हैं। तो सरकार ने फरमाया तादाद किसने बताई? कि हुजूर अली ने बताई। फरमाया अल्लाह पाक ने प्यारे अली को अक्ल सलीम अता की है, अक्ल सलीम अता की है, इसने तादाद बताई है। फरमाया अली तादाद तो मैंने तुम्हें नहीं बताई थी, तुम्हें कैसे पता चला? हमने तो तुझे तादाद नहीं बताई, तुम्हें कैसे पता चला? फरमाया जब से नाज़िल हो रहे थे मेरे सामने से गुजर रहे थे, ये गुजरते रहे, अली गिनता रहा। अली की गिनती में भी लाखों सलाम। तो उसमें सरकार ने बड़ा अजीब वाक़या सुना। फरमाया उन 4,24,000 फरिश्तों में एक अपाहिज किसके पर कटे हुए थे और उसके पाँव भी कटे हुए थे, वो भी था। मैंने कहा इसकी दास्तान क्या है? उसने कहा हुजूर मेरी दास्तान ये है कि मैं बड़ा उलुल आज़म फरिश्ता लाखों फरिश्तों का सरदार था। एक दिन में ऊपर से जमीन की तरफ देखा तो जमीन में मैंने एक बंदे को देखा जिसके हाथ भी कटे हुए थे, पाँव भी कटे हुए थे। मेरे दिल में ख्याल आया इसको जिंदगी से क्या सरोकार, इसका तो मर जाना बेहतर है। छोटा मुंह बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, मौलाना सोनी बात करनी चाहिए। मेरे अल्लाह के अकाउंट में सलामती की दुआ करनी चाहिए, अच्छे बोल बोलने चाहिए, कभी गलत बोल बंदे ने घर पर मेरे अल्लाह पाक की हिकमत वो जो करता है बेहतर, जो करता है बेहतर ही फरमाता है। तो अल्लाह अकबर। तो उसने कहा मैंने नीचे देखा तो मैंने ये बात कही अल्लाह मेरे काम में खलल देता है। अल्लाह ने मेरे पर भी तोड़ दिए, मुझे पर भी काट दिए, मेरे बाजू काट के जमीन पे जजीरे में पड़ा रहा। कितना अर्सा? 700 साल हदीस में लिखा। पड़ा रहा, फरियादें करता रहा, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। आज ये 4,24,000 फरिश्ते उस जजीरे से गुजरे तो मैंने वास्ता दिया। मैंने कहा जिस तरफ जा रहे हो उसी का वास्ता देता हूँ, जरा रुको मेरी तो सुनो। जिब्रील रुके, अल्लाह के हुक्म से रुके। जब आले नबी का वास्ता आया अशरफ मुहब्बत में इमाम नवारी ने लिखा अगर किसी आग में धुआं निकल रहा हो,
اگر کسی آگ سے، اگر کسی قبر سے آگ کے شعلے نکل رہے ہو، کسی طریقے سے نہ بجھتے ہو، کسی عاشق کو لے آؤ اور اس وقت کہو، یہاں کھڑے ہو کے صرف ایک جملہ کہے کہ اللہم لا تعذب ھذا القبر بحق آل محمد، یہاں یہ کہے کہ اللہ پاک آل نبی کا صدقہ اس سے عذاب ہٹا لے، کہتے ہیں اس کی دعا ختم ہونے سے پہلے پہلے قبر کی آگ ختم ہو کے جنت کا باغ بن جائے۔ سبحان اللہ جی۔ تو پھر یہ جی آل نبی کا واسطہ تو چلتی نہیں ہے، پکی بات ہے۔ دو نفل آل نبی کے، دو نفل اللہ کے نام پر پڑھ کے نا آل نبی کو دے دو اور کہو میرے نبی کے گھرانے والوں، اہل بیت سفارش کرو، میں مدینے آنا چاہنا، یہ پکا تے سچا وظیفہ ہے جڑا دو نفل پڑھ کے تے پیش کر کے آل نبی نو تے کہے سے سفارش کرو سرکار کے دربار میں، میں مدینے آنا چاہنا، کہندا ہے اس سے سال موقع ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں فقیر کروں تے آل نبی دی حب تو عبدال دل دی حب تو خالی بندے کو داد نہیں لینی، میں تے حضور دی آل دی محبت علی کو داد لینی۔ سبحان اللہ۔ تو وہ فرشتہ پڑا تھا، اس نے کہا جب ان کو میں نے کہا، انہوں نے مجھے جزیرے سے اٹھایا اور یہاں لائے اور یہاں آ کے مجھے پتا چلا کہ یہاں شہزادے کی پیدائش ہوئی ہے، سیاں لجپالا، میں مبارک دینا تے واسطہ دیتا ہوں اپنے شہزادوں کا، انہی شہزادوں کا واسطہ، میری سفارش کرو، میرا درجہ بحال ہو جائے، نوکری بحال ہو جائے، مقام بھی بحال ہو جائے، مقام بھی بحال ہو جائے۔ تو میرے آقا میں حاضر ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا میرے شہزادے کے جو کپڑا، جس کپڑے میں آپ آرام کر رہے ہیں، اسی کپڑے کا ایک پہلو اس کے پروں پہ لگاؤ نا۔ سبحان اللہ۔ ہاں وہی کپڑا لگاؤ نا اس کے پروں پہ، اور جب لگایا گیا، جبریل نے لگایا، جبریل نے لگایا، جب لگایا گیا پر بنتے گئے، پر بنتے گئے، اور پھر مقام بڑھتا گیا، حسن آتا گیا، جوانی آتی گئی، مقام بنتا گیا، اور پھر میرے نبی نے جب ہاتھ اٹھائے آل نبی کے جسم سے مس کپڑا اس کو لگا، اوپر سے آواز آ گئی، سونیا تھوڑے شہزادے دے صدقے اسی معاف کیتا ہے۔ اس واسطے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا، سبحان اللہ۔ امام شافعی کو چھوڑا ہی فرمایا مجھے ہر رات حضور کی زیارت ہوتی ہے، اور چلو وہ شعر میں بعد میں سناتا ہوں، پہلے ان کی بھی بات سنا۔ اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے علم دیا، آلے کا بڑا چھوٹا ہے، انہیں قصے کہانیاں نہیں، سونے کیڑے موضوع دے چلیے کوئی بتایا نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مولانا سنو ہے، توجہ کرو، میں تجھے سکھا رہا ہوں کہ درس حدیث پڑھا رہے ہیں، درس حدیث پڑھا رہے ہیں، تو طلباء کا جمع غفیر ہے، اور پھر پڑھاتے پڑھاتے اٹھ کھڑے، ہاتھ باندھ کے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر حدیث پڑھاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ باندھ لیتے ہیں، پھر اس طرح کئی مرتبہ ہوا۔ تو بعد میں جب درس حدیث ختم ہوا نا، حضرت سے پوچھا گیا خیریت تھی، پہلے تو آپ نے کبھی ایسا نہیں فرمایا، آج ایسا کیوں؟ فرمایا یار آج جب میں درس حدیث پڑھا رہا تھا، میرے آقا کے آل میں سے ایک شہزادہ میرے سامنے کھیل رہا تھا، گلی میں میرے سامنے آ جاتا تھا، جب سامنے آتا تھا تو پھر میں کھڑے ہو کے ادب کرتا تھا۔ جن کے در سے مجھے علم نصیب ہوا، میں اس کی
ادب نہ کرو تو کیا کرو؟ اس وجہ سے میں اسی چیز کو اپنی بخشش کا سامان مانتا ہوں، جانتا ہوں، مجھے پتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اشعار پڑھے، الہی بحق کے بنی فاطمہ، الہی بحق کے، یہ شعر یہ امام شافعی کے یہ شعر، الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان قولی خاتمہ، اسی آل نبی کا صدقہ میرا خاتمہ امام دے، الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان قولی خاتمہ کر دعوتم رد کنی، میری دعا کی پورا کر تو نے نہ کیا، کر دعوتم رد کنی پر قبول منو دست دامان آل رسول، میں دامن آل نبی پکڑ کے تیرے دربار میں آؤں گا تو تیری رحمت کو جوش آ جائے گا، پھر مجھے بخش دے گا، تو میں تو آل نبی کا واسطہ ہی دے رہا ہوں، آل نبی کا واسطہ دے رہا ہوں، میری دعا کو دے دعا، چاہے بندر ہے، اماموں کا امام ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ عرب و عجب میں مشہور، پھر چار فقہ میں سے ایک امام شافعی ہے، اتنی شان ان کو پتہ ہے تو بیان کر رہے ہیں جی۔ پھر جب اس ٹوٹے ہوئے ٹگروں پر کپڑا لگانا تو پھر وہ فرشتہ بالکل ٹھیک ہو گیا، اوپر سے آواز آ گئی، اس کو ہم نے آل نبی کے صدقے معاف کر دیا۔ جب وہ خوش ہو گیا، حسن آ گیا، سب کچھ ہو گیا، رونے لگا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے جبریل سے پوچھا یہ فرشتہ کیوں رو رہا ہے؟ اب اس کو تو خوش ہونا چاہیے، خوشی منانا چاہیے۔ 700 سال کے بعد آج اللہ پاک نے اس کی آرزو پوری کر دی، اس کی پریشانی ختم کر دی، اس کی دعا قبول کر لی، اسے اپنے مقام پہ بحال کر دیا۔ اب اس کے رونے کا سبب سمجھ نہ آیا یہ کیوں رو رہا ہے، تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضور نے پہلے اس سے پوچھا، اسی سے پوچھا، وہ کہنے لگا حضور میں اس لیے رو رہا ہوں جس شہزادے کی اس ولادت کی برکت سے مجھے دوبارہ مقام اور عزت مل گئی۔ بد لوگ، بد نصیب لوگ کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں ایک مقام پہ بھوکا پیاسا بچوں سمیت شہید کر دیں گے تو اور پھر رونے لگا، پھر بول نہ سکا، سسکیاں اور ہچکیاں لگ گئی، کیونکہ اس کے بعد جناب والا میرے آقا نے پوچھا جبریل سے اس کا قصہ اور کہانی کیا ہے، تو جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، اللہ پاک نے اس کو اس لیے پیدا کیا کہ جب میرے امام کی شہادت ہو جائے قیامت تک اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے پہرا دیتا رہے گا، اس لیے رو رہا ہے۔ تو پھر جبریل امین نے مٹی کربلا کو اٹھا کے دی اور سرکار نے سنگا دیکھا، فرمایا اس میں قرب ہے، بلا ہے، اس میں پریشانی اور ظلم کی بو آ رہی ہے۔ اور پھر بیٹھی تھی میرے آقا کے قریب سیدہ ام سلمہ، میرے نبی کی زوجہ محترمہ، آل نبی سے پیار کرنے والی سلمہ، اللہ اکبر، حسنین کریمین کو اپنی گودی میں کھلانے والی پیاری سلمہ، میرے آقا نے وہ اپنی تراب وہ مٹی اس بی بی سلمہ کو دے دی، فرمایا اس کو اپنے پاس قابو رکھو، جس دن یہ مٹی خون بن جائے اسی دن میرے شہزادے کو شہید کر دیا جائے گا۔ جی وہ شہزادہ جس کے صدقے فرشتوں کو معافی ملی، یعنی آمد میں سبحان اللہ۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں میں کسی کام کی غرض سے گیا تھا،
واپس آیا، در نبی پہ آ گیا، در رسول پہ آ گیا، در محبوب پہ آ گیا، اللہ کے یار کی صحبت میں آ گیا۔ سردی کا موسم تھا، حضور بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبی کے اندر اور کمبل اوپر اوڑے ہوئے تھے۔ جو کمبل آپ اوڑھتے ہیں اللہ اس کا ذکر قرآن میں کرتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر۔ او مزمل کے کمبل والے، مدثر کے کمبل والے، حضور کمبل پہنے بیٹھے ہیں اور پھر اسامہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کمبل میں سے کچھ چیز ابری ہوئی ہے تو میں تجسس میں پڑ گیا گود مصطفیٰ میں کیا چیز ہے جو ابری ہوئی ہے۔ میں سوچتا رہا جب مجھے سمجھ کوئی نہ آئی کہ صبح کا ٹائم ہے، حضور کی گود میں کیا چیز ہے۔ جب سمجھ نہ آئی میں قرب مصطفیٰ میں آ گیا، حضور کے قریب ہو گیا، حضور کے قریب ہو گیا، قریب ہو کے میں نے کہا لجپالا کریمہ مہربانا، یہ فرمائے یہ گود میں کیا چیز ہے جس کے اوپر کمبل ہے۔ میں سمجھ نہ سکا، مجھے پتہ نہ چل سکا اندر کیا چیز ہے۔ تو میرے آقا نے بات کوئی نہ ارشاد فرمائی، فرمان کوئی نہ فرمایا، بلکہ اس کمبل کے دونوں پلوں کو پکڑا، ایک کو ادھر کر دیا، ایک کو ادھر کر دیا، فرمایا اسامہ رج رج دیکھ لے، ایک حسن ہے ایک حسین۔ اللہ ایک میرا شہزادہ حسن، ایک میرا شہزادہ حسین، پیار کرنے لگ پہ، متھا تے پیشانی تے رحمت والا ہاتھ لان لگ پہ۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا یہ دونوں میرے شہزادے ہیں، فرمایا تو ان کی محبت میں مر جائے اسے شہادت کا درجہ دوں گا۔ جی جو ان کی محبت میں جیے اور ان کی محبت میں مر جائے اللہ پاک اسے شہادت کا درجہ دیں گے، ایمان کی دولت کے ساتھ موت عطا کریں گے۔ اور پھر فرمایا او میرے اسامہ آپ میرے قریب آؤ، تو بھی ہاتھ اٹھا میں محمد دعا کرتا تم آمین آمین۔ حدیث کا لطف لیا کرو بھائی، حدیث صرف سننا نہیں ہے، اس کا لطف لے، نبی کی حدیث کا لذت لینے پھر فیض ملتا ہے۔ ایک ساتھ ایسا فیض نہیں ملتا، حدیث سے کورے نکل گئے کیا ملا مجھے، کیا ملا لطف لینے کے پڑھو تاکہ میرے نبی کا فیض ڈائریکٹ سینوں میں آ جائے۔ اچھا بولو جو فیض پانا چاہتا پھر میرے نبی کے رحمت والے ہاتھ اٹھ گئے، گورے گورے ہاتھ اٹھ گئے، ید اللہ والے ہاتھ اٹھ گئے، میرے نبی کے ریشم سے زیادہ نرم نور کی طرح نورانی نورانی ہاتھ اٹھ گئے۔ آپ نے دعا فرمائی اللہم انی احبہما واحبہما واحب من یحبہما۔ اے اللہ تو دیکھ رہا ہے گود مصطفیٰ دو شہزادوں سے آباد ہے، اے اللہ انی احبہما، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، میں ان سے پیار کرتا ہوں، اے اللہ تو ان دونوں شہزادوں سے پیار فرما۔ اور آگے یہ دعا کو بڑھا دیا، فرمایا تو بھی پیار، میں پیار کرتا تو بھی پیار کر، اور فرمایا جو ان سے پیار کرے اس گناہگار سے بھی پیار کر۔ اوہ اللہ دے پیارے پڑھنے چاہتے ہو پھر آل نبی دے دامن نہ لپٹ جاؤ، آل نبی سے پیار کرو، کربلا کرو اور بتاؤ لوگوں کو میں حب آل نبی کا دیوانہ ہوں۔ اسی سے بخشش ہے، اسی سے بخشش ہے۔ تو پھر اللہ اکبر دعا کرنے والا نبی، آمین کہنے والا اسامہ، سننے والا رب ہو۔ مجھے بتاؤ اور حضور اس غلام کے لیے دعا کر رہے ہیں
جو حسنین کریمین سے پیار کرتا ہے، حسنین کریمین کا نوکر اور حومدار ہے، علی کے در کا غلام ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے در کا نوکر ہے، اور نبی علی کہتا ہے، حسنین کریمین کے نام پر جھومتا ہے۔ میرے نبی نے دعا کر کے فرمایا میری دعا اسے لگے گی، اللہ کی محبت بھی اسے نصیب ہوگی، اور فرمایا جس سے اللہ رسول محبت کرے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ کہ اللہ رسول کے محبت والے بننا چاہتے ہو کہ آل نبی شفیع پھر اگلی حدیث پیش کرنا، شاہ استے حسین، شاہ حسین بادشاہ حسین، شاہ ہستے حسین، شاہ ہستے حسین بادشاہ حسین دی نستے حسین، دی نستے حسین دین پناہ۔ اگلی حدیث اور لذت لے کے سنو گے حدیث تیار ہو؟ فقیر پیش کرنا ہے۔ سبحان اللہ، میرے آقا بیٹھے ہوئے ہیں، میرے آقا کی لشکر جلت بیٹھی ہوئی ہے، میرے نبی کے پیارے دماغ سونا علی بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں شہزادے بھی موجود ہیں۔ اللہ اکبر، بہار بہار لگی ہوئی ہے جی، پتر بھی میٹھے لگتے میٹھے لگتے اور پتران دے پتر دھیاں پیاریاں لگتے، پتران تو زیادہ پیاریاں لگتے، جڑی دھیاں دی اولاد ہوئے ڈھیر پیارا لگتے جی، پوتریاں کو پوترے ڈھیر پیارے، یہ بندے کہیں کو پوچھو ہے نہیں، نماز سے بہت پیارے ہوتے ہیں۔ دونوں شہزادے کھیل رہے تو پھر حسن کہنے لگے نانا جی آج دل کرتا ہے میں حسین نال کشتی کرنی ہے، میں حسین نال کشتی کرنی ہے، میں اپنے بھائی کے ساتھ کشتی کرنی ہے۔ ایک کشتی تے نبیوں دی بھی سنت ہے، علی دی بھی سنت ہے، صحابہ دی بھی سنت ہے۔ کشتی ہوئے حیا دے اندر، لباس ٹھیک ہوئے، پہلوانی تے آ رہی ہے، اللہ اکبر، سرکار فرمایا اچھا کشتی لڑتے ہو؟ بڑے بڑے پہلوان لڑتے ہیں، میرے حسن خاندان کو مل سکتے حضرت جی، میرے شہزادے، میرے آقا دے شہزادے حسین نال کوئی جی پہلوان آ سکتے بلکہ جسی کو پہلوانی کے خیرات کے لیے آل نبی سے اللہ اکبر، کیسی باتیں میں سے باتیں رہی۔ وہ جنید جو پہلوان تھا، پوری دنیا کا رستم، تو ایک فقیر آ گیا، منادی کرا دی میں لڑنا چاہتا ہوں۔ جنید تو غصے میں آ گیا، یہ میرا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، عمر ڈھلی ہوئے سکا سا ہے، میرے ساتھ لڑے گا۔ منادی ہو گئی، بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے جی جوڑ کر دیا، چلا گیا فقیر، خدمت ہو گئی، میدان پھر ٹائم ہوا تو میں مختصر میدان لگ گیا، ہزاروں کا مجمع، وزراء، بادشاہ، آج جوڑ بڑا عجیب ہے، آج تک کسی نے جنید کو چیلنج نہیں کیا، ایک فقیر آ کے چیلنج کر گیا، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جنید نے تو 3 دن سے کھانا بند کیا تو غصے سے میری توہین کے فقیر مجھے چیلنج کرے، اتنی وقت کا مالک ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، جب لگانا میدان تو جنید قریب آ کے نا ہاتھ پکڑا نا تو ایسے ذرا دبانے لگا نا غصے میں، تو اگے آئے اگے بھی ایک پہلوان دا شیر، ایک پہلوان، ایک بادشاہ دا پہلوان ہے، اگے جڑا
کھڑا ہے اور نبی کا پہلوان اگے نبی کا پہلوان ہے انہیں اکھ پاتی کیا ہوئے گل سونے جنیدہ بادشاہ دے پکیاں کھائی کھڑا ہے بیدام ہودے کھاتی کھڑا ہے دودھ تے گھیو ہودا پیتی کھڑا ہے یاد رکھے میرے بچے بھوکے نے ایمین نہیں آیا میرے بچیاں کنے اسد بھوکے نے میں بہت دی خاطر آیا میں خون رسول ہوں کہ تو حیا کر گیا تو پھر تیری عزت بھی اچھی ہونی ہے روزے قیامت دلانے کرو شفاعت کروا کے جنت ملے گا یزیدی نہیں تھا جنید کو یزیدی تھا صاحبزادوں میں پتن تھا جی بنو امیہ کے یزیدیوں نے میرے نبی کے اہل بیت کے شہزادوں کو چن چن کے مارا میرے امام علی مقام کی اولاد میں سے زید بن حسین تھا اس کو مار کے ننگا کر کے چوک پہ ننگا کھڑا کتے جناب والا چوک میں اس کی لاش کھڑی رہی اور مکڑی نے آ کے ان کی شرمگاہ پر چالا تنا ظالموں نے تو یہاں تک کیا لیکن یزید نہ رہا اولاد نہ رہی سب کچھ مٹ گیا جس جنید نے لج رکھی آلے نبی دا نوکر پڑیا اج بھی قبر آباد ہے لکھا دا مرشد پڑیا ہے جناب والا وہ یزیدی نہیں سی وہ حسینی سی یزیدی عمل تے تک رکھدا ہے حسینی آل نبی دی محبت تے تک رکھدا ہے اللہ اکبر انہیں کیا ہے خیال رکھی جنید دی طاقت مکی جنید دی طاقت مکی آخر لگا ٹھیک ہے تسی زور لو میں بھی لاواں گا پھر تسی پیچ مارنا میں ڈٹ پواں گا مینوں شرط یہی ہے اپنے نامے کو شفاعت ضرور کرو مینوں دنیا نہیں چاہیے دنیا دے پیسے نہیں چاہیے دنیا دی پہوان نہیں چاہیے ایک غافل بھی ہے ایک پہلوان بھی ہے پر جدوں جناب والا او شادی میرے نبی دا شہزادہ جنید سینے تے بہ گیا میں پیٹ ماریا جنید سیدھا گھٹا اتے سینے تے بہ گیا تے بابا ہو گئی اللہ تے خوش ہو گیا مدینے میں جو مصطفیٰ خوش ہو گیا نجف میں علی خوش ہو گیا کربلا کے اندر حسنین خوش ہو گئے سید زادہ خوش ہو گیا اللہ اکبر یہ منہ کے بل گیا اٹھا نہیں شاکی کی تو بلے بلے ہو گئی ہر طرف شاہ کربلا کے نعرے لگنے لگ گئے اور پھر جنید منہ زمین پہ لگا کے سوچنے لگا ابھی تو پھر دنیا تاریخ ہو گئی اب تو شام ہو گئی اب تو زندگی کی بھی شام ہے کیسے زندگی گزاروں گا پتہ نہیں کب قیامت آئے گی جناب والا اندھیرا ہونے لگا مٹی میں سب نے کہا حرام کر دیا یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے لیکن وہ لج رکھے ہوا تھا خون رسول پھر ٹائم زیادہ نہ ہوا اور نبی کی آل سے پیار کرنے والوں مت سمجھنا کہ کل روز قیامت انعام ملے گا نہیں ابھی سے شروع جناب والا آنکھ لگی ہے منہ زمین پہ ہے مٹی چہرے پہ لگی ہوئی ہے آنکھ جو لگی مدینے کے تاجدار کی زیارت میرے نبی کی زیارت ہو گئی فرمایا جنید قیامت کس نے دیکھی ہے میرے نبی کی میرے بچے کا خیال کیا ہے ابھی تم گھر جاؤ نہا لے سونے کپڑے پا لے آ میرے سینے نال لگ جاؤ جناب والا اذان تو پہلے تیرے بوہے دے اس علاقے دے سارے ولیوں تیرے دروازے تے نہ بٹھاواں کہ میں محمد ایک ساتھ پہ جنید حضرت
گل یاد ہے نا؟ سبحان اللہ کشتی میں جو کشتی نہیں کرے گا میں تو اپنی کشتی میں کھڑا ہوتے کشتی ہو رہی ہے حسن بھی لڑ رہا حسین بھی کشتی میں اللہ اکبر کشتی لڑ رہے ہیں زور لگا رہے ہیں وہ بھائی کو زہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے سیدہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا اپنے بابا جی کو تو بابا جی حسن کو کہتے ہیں حسن بازو پکڑ ادھر سے پاؤں پکڑ ادھر سے ٹانگ پکڑ ادھر سے یوں موڑ وہ داؤ پیچ بتا رہے ہیں تو میرے تو لخت جگر دونوں برابر ہیں سبحان اللہ میری اما آتی ہوں یہ گھوڑے دے کان برابر ہوں این بھائی ایسے ہوتے ہیں خیال کرا اللہ اکبر دونوں شہزادے ایک جیسے بول پڑی او میرے پیارے بابا جی او نبیوں کے سردار نبی او میرے لجپال بابا حسن نصاریہ حسن نصاریہ جناب والا دو دسی جاتے ہو حسین نو کیوں نہیں دستے میرے نبی کے لب ہی رحمت جوش میں آ گئی عزت فارغ ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ مسلمان کو ہر مصیبت سے بچائے ہمارے نبی نے بولے اللہ اکبر میرے نبی بول پڑے فرمایا فاطمہ اس کی کشتی کو صرف تو دیکھ رہی ہے میں محمد کی آنکھوں سے دیکھو سارا نظارہ دیکھ رہا ہے آسمان کے سارے فرشتے دیکھ رہے ہیں ساری روحیں دیکھ رہی ہے فرش پہ محمد دیکھ رہا ہے عرش پہ رب دیکھ رہا ہے عرش پہ رب دیکھ رہا ہے جب کشتی ہونے لگی جبریل آ گیا حسین دیواری ہو گیا پھر میں نے دیکھا اس کو داؤ پہ جبریل سکھا رہا ہے تو میں نے کہا حسن ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو حسن کو میں بتا رہا ہوں حسین کو جبریل اور میرے نال شوق نہ پڑا شاہ ہستے حسین شاہ ہستے حسین میرا شیر پڑھیا ہے اور میں نہ پڑھنا اسے مولوی دا پڑھیا ہے نہ پڑھنا یہ خواجہ اجمیری تو ہوئے تبار سبحان اللہ سارے بولتے ہیں بلکہ جناب میں ایک مہر لا دیا کہ لوگوں نے ذہن میں چکے بات نکل جائے دلیل بھی پکی امام جلال الدین سیوطی شرح الصدور میرے پاس کتاب موجود ہے 78 مرتبہ جنہیں قیام میں جا کے دیا حضور کو سبحان اللہ حضور کے مثال کے بعد کی بات ہے ابن عساکر 36 جلدوں میں حدیث کی کتاب ہے امام ابن عساکر نے یہ دلیل دی ابن سور محدث نے کہا ایک آدمی تھا شاعر تھا پھر شاعر بھی آلہ نبی تھا ہو گیا فوت ہو گیا ابن عساکر لکھتے ہیں تو اس امام نے خواب میں دیکھا جنت میں اعلیٰ مقام پر ہے وہ میں نے کہا سنا ما فعل اللہ بک یہ بھی معاملہ چکا ہو گیا ہے اس نے کہا اللہ کے دربار میں جب آیا نا میں سونا رب میرے سے خوش ہو گیا خوش ہو گیا تو کہنے لگا اوہ ساری زندگی میرے نبی دی آل دی شان میں پڑھتا رہے لوگوں نے سنا رہے اب تو میرے سامنے میں تیرے سامنے میرا جلوہ بھی دیکھتا جا میرے نبی کی آل کی اشعار بھی سناتا جا وہ کہتے ہیں میں نے دیکھنا اللہ جوش میں نے کہا اتھے دے ملتی ہے سیدھے لا خدا دے ناتے جتنا بھی کرو اٹھی بھی کھولیا کرو ٹھیک ہے نا سکی بنیا کرو اللہ نے مجھے کیا ہے میں تیرے دیوا میں تیرے کی دے میں کم میرے بارے فرمایا ایک شیر دے بدلے ایک درجہ بلند کرا گا اور میرے نال پڑھ درجے بلند ہونے جانے شاہ ہستے حسین شاہ ہستے حسین شاہ ہستے حسین بادشاہ ہستے حسین آخر میں بول رہے سارے بولو شاہ
کربلا حسن حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ حسن حسین شاہ حسن حسین شاہ حسن حسین حسین بادشاہ حسن حسین شاہ حسن حسین جنوں پنج تن نال پیار نہیں جنوں پنج تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا پیار نہیں جنوں پنج تن نال پیار نہیں جنوں پنج تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا اقتدار نہیں او جڑا چوں یاراں دا پیار نہیں جڑا چوں یاراں دا بھی یار نہیں او دا میرا لکھ نفل نمازاں پڑھواوے لکھ لمبے سجدے کرواوے یہ دشمن ہے آل نبی دا تیرا بیڑا ہونا پار نہیں جنوں پنج تن پیار نہیں حضور کے شہزاد کی آخری بات پھر ذکر ہوتا رہے گا شوق میں بولو سبحان اللہ آل نبی قرآن سے جدا نہیں قرآن آل نبی سے جدا ایک عالم نے نقطہ بیان کیا مجھے سمجھ آیا میں نے کہا حضور نے یہ بھی فرمایا جہاں اصحاب ہوں گے وہاں قرآن ہوگا فرمایا جہاں اہل بیت ہوگی وہاں قرآن ہوگا جہاں قرآن ہوگا وہاں اہل بیت ہوگی جہاں قرآن ہوگا وہاں علی ہوگا حدیث میں نا القرآن مع علی علی مع القرآن جہاں علی ہوگا وہاں قرآن ہوگا جہاں قرآن ہوگا وہاں علی ہوگا علی کو ڈھونڈنا ہے قرآن کو پڑھنا ہوگا اور قرآن علی کو ڈھونڈنا ہے قرآن کو پڑھنا ہوگا اللہ اکبر قرآن کو ڈھونڈنا ہے علی کو پڑھنا ہوگا یہ نہیں فرمایا جہاں قرآن ہوگا وہاں صحابہ ہوں گے کیونکہ صحابہ تو ایک دن چلے جانا ہے ایک دور کے بعد چلے جانا ہے نا آل نبی قیامت تک آل نبی باقی اور قیامت تک قرآن بھی جی قرآن مکے میں مدینے میں رہے حسین قرآن مکے میں آئے تو قرآن ایک منزل پہ آئے تو قرآن ماں کی گودی میں تھے تو قرآن لوری بھی قرآن حضور کے کندھوں میں تھے تو قرآن سخاوت کرتے ہیں تو قرآن حج کرتے ہیں تو قرآن اللہ اکبر ہر جگہ قرآن اتنا قرآن پڑھا جس میں قرآن پھنس گیا میرے پیارے دوستو جب میرے امام علی مقام کو 3 دن کا پیاسا اللہ اکبر کبھی اونو محمد کی قربانی چھوٹے چھوٹے بچے بی بی زینب کے بیٹے ان کو بھوکا پیاسا ہو اور اللہ اکبر علی اصغر 3 دن دودھ پیتا بچہ علی اصغر بھی 3 دن سے پیاسا ہو آل نبی کی زبان باہر نکل رہی ہے بچے بھڑک رہے ہیں ماؤں کے دودھ خشک ہو گئے ہیں میرے امام نے حضرت امام علی اصغر کو اٹھایا اور لوگ کہتے ہیں میرے امام نے یزیدیوں سے پانی مانگا کچھ شرم کرو حیا کرو میرے امام نے جو بیعت نہیں کی تو پھر کیوں مانگتے ہیں اے ظالموں یہ باتیں نہ کرو میرے امام کو ضرورت کیا ہے یزیدیوں سے پانی مانگنے کی کہ تو مالک کی رضا پہ راضی تھا اس نانے کا یہ نوازا ہے جس نے دعا مانگی پورا اپنا بارش ختم نہیں ہوئی ہمیں نہ چھیڑو میرے امام نے پانی نہیں مانگا
لگا. ایک ظالم نے کہا تھا کہ امام ہم تجھے بھوکا پیاسا ماریں گے تو یہ تانا برداشت نہ کر سکے. وہ فرمایا اے موسیٰ چھوٹا مارا چھوٹا مارا جی چھوٹا مارا پانی کا فوارہ نکلا. اب موسیٰ قیامت تک تو پیاسا رہے گا. میں مالک کی رضا پہ راضی ہوں. حکم کروں تو میں نانے کس نانے کا ہوں؟ فرات قدم چومے. لیکن ایسا نہیں کروں گا. پردے میں ہاتھ رکھوں گا. جیسے وہ راضی ویسے میں راضی. سرداد نداد دست در دست یزید اور محمد داد قاسم داد علی اصغر داد علی اکبر داد اور داد سرداد نداد دست در دست یزید حقا کی بنا لا الہ حضرت حسین اور محمد داد علی اصغر داد علی اکبر داد قاسم داد اور داد سہیل داد بہتر تن داد 150 صحابہ داد سرداد نداد دست در دست نصیر حقا کی بنا لا الہ حضرت حسین. میرے حسین نے فرمایا میرے اللہ یہ تیرا علی اصغر ہے زبان باہر ہے کیا تو پھر ادھر پانی پلا تیری مرضی. اگر تیری مرضی ہو تو پھر نانا کی گود میں حوض کوثر کا پانی ہربلا نے تیر لگایا. میرے امام نے جب اٹھایا تو وہ تیر کا وزن میرے نبی کے شہزادے کے وزن سے بھی زیادہ تھا. اس نے جو شانہ لگا کے جو مارا میرے علی اکبر کے شہزادے کے گلے میں لگا. اور تیر منہ والا وہ نیزہ تھا وہ تیر تھا وہ چھید گیا. اللہ اکبر تو 4 خون کے فوارے نکلے کچھ دودھ بھی نکلا اور میرے امام کے بازو سے زخمی کرتا ہوا نکل گیا. میرے امام شہزادے کو لے کے آئے فرمایا میرے اللہ دیکھ دے خون رسول سے کیا ہو رہا ہے گواہ ہو جانو. پھر کہا لے گئے علی اصغر کو بیوی کی گود میں رکھا. کہا لے لو نانے کی گود میں بیٹھ کے میرا علی اصغر حوض کوثر پی. اس کے بعد سارے شہید پر بات ختم کرنے لگا. میرے امام جناب والا ہزاروں لاکھوں کو فنار کر کے شہادت کا مرتبہ پانے لگے. پہلے ہی میرے نبی نے فرما دیا اللہم آتل حسین صبر و اجرا. میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا یہ مصیبت ٹال دے یہ شہادت نہ دے. فرمایا میرے حسین کو صبر بھی دینا اجر بھی دینا. جی میرے امام شہید ہو گئے. نماز نہیں چھوڑی. ایک گال حج وچ رات وچ ہے سارا لطف نماز وچ ہے. حسین سجدے تو سر نچاتا حسین اگلی نماز میں سبحان اللہ. اوے حسینی پڑھو کہ حسینی پڑھو یہ لفظی نعرے لاندے ہو حسینی بننا تے سجدے کر. جی میرے آقا حسین کا سر سارے سر نیزے پہ. اللہ اکبر. کسی سے رحمان کی کسی سے یاسین کی آواز آ رہی ہے. ایک مرد کہتے ہیں میں نے سنا میرے امام کے گلے سے آواز آ رہی تھی ہر جگہ الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. میرا امام رحمان پڑھا. زید بن ارقم نے کہا میں جب کوفے میں دیکھا کہ جناب گلی سے نکل رہا تھا میں نے دیکھا مجھے پتہ نہیں تھا میرے امام کا سر مبارک اوپر تھا. اور پھر آپ پڑھ رہے تھے 15واں سپارہ ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. ایسے کئی راوی ہے. جناب والا ایک مقام سے گزرے وہ کلیسا تھا عیسائیوں کا. ان کے بچوں بار کھیل رہے تھے. اس کلیسے کے راہب کا نام کیس تھا. اس کے
دیکھے قافلہ گزرا دیکھا تو سارے کے دم ہل رہے ہیں اور سرنے سے بھی خون نکل رہا ہے. انہوں نے دیکھا ایک آواز آ رہی ہے, دوسرے نے دیکھا دم ہل رہا ہے, تیسرے نے کہا دیکھو یہ تو کلام پڑھ رہا ہے. وہ اندر گئے, اپنے راہب کو کہا, بابا کو کہا, وہ باہر آیا تو دیکھا میرا امام قرآن پڑھ رہا تھا. عیسائیوں کا سارا گھرانہ مسلمان ہو گیا تھا. کتے ہی وہ کیس راہب کہنے لگا کتھوں دا وسدا کاری ہے, کتھوں دا وسدا کاری ہے, دس کے قرآن پڑھائی انہیں کوئی کاری نہیں پڑھ سکتا جنہیں تے قرآن سنائے. سبحان اللہ. کون رسول دا پریا ہے جاوت کھیر بطول پلائی, رب جانے تیری مجبوری ہے انہیں ظالم سان چڑھائی. میں کون اکبر دا میں بابا, سبحان اللہ. اکبر دا میں بابا تے غازی میرا پیرے. ایک دی خاطر میں چھوڑ دیتی انہاں نے دی جاگیرے. چڑھنے دیتے جڑا قرآن پڑھوں اے کھیر دی بد تاثیر ہے, دنیا میں کو اسے رہ دیے میرا نام پیر شبیر ہے. نماز کے بعد لنگر کا انتظام ہے.